رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی محترم اور مکرم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ درس قرآن کی محفل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اہل بیت کے عنوان پر میں نے کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت اور عظمت اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس محفل میں میں ایک دو اہم گزارشات اپنے دوستوں کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ گزارشات بھی میری طرف سے نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی صورت میں ہے. ابتداءً میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا، بحیثیت ایک مسلمان ساری کائنات کے ہیرے جواہرات بھی اگر جمع کر لیے جائیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے ایک لفظ کی قیمت بھی ادا نہیں ہوتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے جو جو باتیں ارشاد فرمائیں، پوری کائنات کے مال و دولت سے میرے آقا کے ایک ایک لفظ کا وزن اور قیمت زیادہ ہے. میں یہاں ایک بات بڑی پیاری کہنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تشریف فرما تھا. آپ کی طبیعت مبارکہ پر غصے کا اثر تھا. اس دوران ایک صحابی رسول نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہا. میرے نبی سے ایک صحابی نے کچھ پوچھنا چاہا. دیگر صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ساتھ والوں نے روکنے کی کوشش کی مگر وہ صحابی نہ رکے، انہوں نے سوال کر لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوال کا جواب بھی دے چکے، ساتھ ساتھ آپ نے دوسرے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم اس کو سوال کرنے سے کیوں روک رہے تھے؟ ان صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے پیارے نبی، ہمارے دل میں اور کوئی بات نہیں تھی، مقصد یہ تھا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہے تو اس سوال کا جواب کہیں غصے میں رسول اللہ سخت نہ دے دیں. آپ کی طبیعت مبارکہ جب نارمل ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے تو پھر آپ سوال کرو تاکہ اس سوال کا جواب بھی نارمل انداز میں ملے. کہیں آپ کے غصے کی وجہ سے آپ جواب میں اگر کوئی سخت بات ارشاد فرمائیں گے تو قیامت تک اس سوال کا جواب وہ سخت رہے گا. اس لیے ہم اس کو روک رہے تھے کہ اس وقت آپ کی طبیعت مبارکہ نرم نہیں ہے، غصے میں ہے، تو آپ سوال نہ کریں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا، میں عام انسانوں کی طرح ایسا انسان نہیں ہوں کہ جس کے اصول اور ضابطے غصے کی وجہ سے بدل جاتے ہیں. میں وہ پیغمبر ہوں، میں نرمی میں بولوں گا تب بھی حق بولوں گا، میں غصے میں بولوں گا تو تب بھی حق بولوں گا. یہ نہیں کہ اگر میں نرمی میں بیٹھا ہوں اور کوئی بندہ مجھ سے کوئی دینی مسئلہ پوچھتا ہے تو اس وقت میرا جواب نرم جواب ہو، اور جب کبھی میں غصے میں ہوں اور پھر کوئی بندہ وہی سوال مجھ سے پوچھتا ہے تو میں اپنی طبعی گرمی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے اس کا جواب سخت دے دوں. ایسا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان مجھے اور دوسرے پیغمبروں کو عطا فرمائی ہے. ہم نرمی میں ہوں، ہم غصے میں ہوں، تکلیف میں ہوں، پیار میں ہوں، نفرت کے جذبات میں ہوں، جس کیفیت میں بھی ہم ہوں، ہم سے جو سوال کیا جائے گا وہ ہر حال میں ہم اسی انداز میں دیں گے جو اللہ کے اصول کے مطابق ہو. اس سے علماء نے بڑی عجیب بات یہ ثابت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ہر فرمان،
ہمارے لیے اس لیے حجت ہے کہ میرے نبی کی طبیعت مبارکہ پر کبھی بھی غصہ آ کے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلوا سکتا جو جملہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. جبکہ ہمارا حال تو یہی ہے، ہم جب غصے میں بیٹھے ہوں تو ہماری بات کچھ اور ہوتی ہے، جب پیار میں بیٹھے ہوں تو ہماری بات کچھ اور ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جذباتیت سے پاک ہیں. آپ کے اوپر جذبات آتے ہیں، لیکن جذبات کا یہ مطلب نہیں کہ جذبات میں آ کر دین سے ہٹ کر آپ کوئی بات فرما دیں، دین سے ہٹ کر نرم بات فرما دیں، دین سے ہٹ کر سخت بات فرما دیں. ایسا نہیں ہوگا. آپ چاہے غصے میں ہوں گے مگر زبان سے جو جملہ نکلے گا وہ بالکل عین شریعت کے مزاج اور اصول کے مطابق ہوگا. کوئی بچہ اس طرح کہیے سبحان. تھوڑا سا اونچی آواز سے. میں اپنے عزیز دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغمبر ہمیں عطا فرمائے، یہ رات کو فرمائیں کچھ، یہ دن کو فرمائیں، یہ غصے میں فرمائیں، یہ نرمی میں فرمائیں، ہر صورت میں کہا جانے والا جملہ ہمارے لیے معیار ہے، ہمارے لیے دین ہے اور وہ حق ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور یہ وہ امام گزرے ہیں جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. آج بھی جب بچے بخاری شریف پڑھ رہے ہوں، دورہ حدیث میں پڑھنے والے بچے جب بخاری شریف پڑھ رہے ہوں تو ہر حدیث کے شروع میں وہ ایک جملہ بولتے ہیں، وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى الْإِمَامِ الْهُمَامِ الْحَافِظِ الْحُجَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی، کہ ہم یہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں یہ حدیث اگر ہمیں ملی ہے تو امام بخاری کے واسطے سے ملی ہے. اور پھر امام بخاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن جن راویوں نے اس حدیث کو نقل کیا ان کا بھی نام لیا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم حدیث کے امام ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں فرمان اب اللہ کے نبی کے میں نے پڑھے بھی اور یاد بھی کیے. لاکھوں فرامین رسول میں نے اپنی زندگی میں پڑھے اور ان کو یاد کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخر میں ایک مرتبہ بڑے اچھے موڈ میں اپنے طلباء کرام سے مخاطب، اور طلباء بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، فرمانے لگے کہ میں اپنی زندگی کا تجربہ آج کی محفل میں بیان کرنا چاہتا ہوں. میں نے پوری زندگی حدیث پاک پڑھی اور پڑھائی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم امام ہیں جو 14 سال کی عمر میں شیخ الحدیث بن گئے. 14 سال کی عمر، یہ کون سی، یہ تو گلی کوچوں میں کھیلنے کودنے کی عمر ہے. یہ تو دوستوں، ہمجولیوں، گوانڈیوں کے ساتھ وقت فضول ضائع کرنے کی عمر ہے. اس عمر میں نہ صرف یہ کہ حدیث پڑھتے ہیں بلکہ بڑے بڑے لوگوں کو حدیث پاک کا سبق دیتے ہیں. یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ میری آج کی پوری گفتگو کی خلاصہ یہی بات ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج میں اپنی زندگی کا خلاصہ بتانا چاہتا ہوں، سب لوگ متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تقریباً 5 سے 6 لاکھ حدیثیں اپنے سینے میں محفوظ کی ہیں. اللہ نے بڑا حافظہ عطا فرمایا تھا، اور فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان 5 لاکھ حدیثوں کو 6 لاکھ حدیثوں کو میں نچوڑوں تو ان کا خلاصہ صرف 6 حدیثیں بنتی ہیں. 6 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ اور خلاصہ صرف 6 حدیثیں بنتی ہیں. اور فرمانے لگے یہ 6 حدیثیں جو آدمی سن لے، سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے، میں اپنے نبی کا امتی ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے صرف 6 حدیثوں پر عمل نہیں کیا، 6 لاکھ حدیثوں پر عمل کر لیا. یہ حدیثیں جس نے یاد کر لی اس نے زندگی کا بہت بڑا ایک کامیابی اور ضمانت حاصل کر لی، معیار حاصل کر لیا کہ اب یہ بندہ اگر ان پر عمل کرتا رہے گا تو ادھر ادھر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، یہ سیدھے راستے پر رہے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو احادیث بیان فرمائی، کمال کی باتیں ہیں. ویسے تو میں نے پہلے گزارش کی میرے نبی کا ہر فرمان ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے، مگر کچھ فرامین ایسے ہوتے ہیں جو اہمیت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، جو عظمت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں.
ان احادیث میں سے، ان 6 حدیثوں میں سے میں پہلی حدیث کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ بڑی عجیب حدیث ہے، اور تقریباً احادیث کی کتابوں میں وہ حدیث جگمگا رہی ہے۔ ہر حدیث کی کتاب کی پیشانی پر یہ حدیث مبارک لکھی ہوئی ہے، اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا چاہیے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ میرے نبی کی قبر مبارک پر، روضہ اطہر پر بے انتہا، جو ہماری گنتی سے بھی اوپر ہوں، اتنے درود و سلام نازل فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلے نمبر کا وہ فرمان جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1,00,000 حدیثوں کا نچوڑ فرمایا۔ فرماتے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ جو جتنی لمبی حدیث میں نے عرض کی ہے، اس پوری حدیث کا نچوڑ بھی یہ پہلے 3 لفظ ہیں جن میں انما الاعمال بالنیات آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، میں پیغمبر تمہیں یہ ہدایت دے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں اگرچہ عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، مگر عمل فرشتوں کے لیے ہوتا ہے۔ عمل سے پہلے ایک اور چیز ہوتی ہے جو فرشتوں کے لیے نہیں، میرے اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے عمل پہ محنت بعد میں کرنی چاہیے۔ عمل سے پہلے آدمی کو اپنے ذہن، اپنی سوچ، اپنے نظریے پر محنت کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس عمل کا مجھے حکم دیا، یہ کام کرنے سے پہلے میری سوچ کیا ہے، میری نیت کیا ہے، میرا پروگرام کیا ہے۔ اگر میری نیت ٹھیک ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی احد پہاڑ سے بھی بڑا ہو جائے گا، اور اگر میری نیت ٹھیک نہیں، میرا پروگرام ٹھیک نہیں ہے، تو بڑے سے بڑا عمل بھی رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بہت عظیم حدیث ہے، بے مثال، لازوال، با کمال۔ اس حدیث کی مثال تمام حدیثوں میں نہیں ملتی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میں تھوڑی سی تشریح کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال میں سب سے پہلا عمل نماز ہے، اعمال میں روزہ بھی شامل، اعمال میں عمرہ بھی شامل، اعمال میں حج بھی شامل، اعمال میں جہاد بھی شامل، اعمال میں دعوت و تبلیغ بھی شامل، اعمال میں خطابت بھی شامل، اعمال میں نفل پڑھنا بھی شامل، اعمال میں حسن اخلاق بھی شامل، اعمال میں بڑوں کا ادب بھی شامل، اعمال میں چھوٹوں پہ شفقت بھی شامل، اعمال میں قرآن کریم کی تلاوت بھی شامل، اعمال میں ذکر اذکار بھی شامل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ بھی اعمال میں شامل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا دار و مدار بھی نیت پر ہے، روزے کا دار و مدار نیت پر ہے، حج کا دار و مدار نیت پر ہے، عمرے کا دار و مدار نیت پر ہے، تلاوت کا دار و مدار نیت پر ہے، حدیث پاک پڑھنے کا، قرآن کریم پڑھنے کا اور آگے بچوں کو پڑھانے کا، اس کا بھی دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دنیا میں جتنے اعمال اللہ نے پیدا کیے، ان تمام اعمال کی جڑ اور بنیاد اور اساس اللہ نے نیت کو بنایا ہے۔ اگر جڑ ٹھیک ہے درخت ٹھیک رہے گا، اور اگر جڑ کے اندر کوئی گڑبڑ پیدا ہو گئی، نہ درخت ٹھیک رہ سکے گا، نہ اس کا پھل ٹھیک رہ سکتا ہے۔ ہم اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں، اس کام کو بے شک ہم کریں، لیکن بعد میں پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کام کو کرنے سے پہلے ہمارے دل کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے۔ ایسی 20 آیات میں اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، قربانی کا موقع آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، تمہاری قربانیوں کا گوشت بھی مجھ تک نہیں پہنچتا، تمہاری قربانیوں کی کھالیں بھی مجھ تک نہیں پہنچتی، تمہاری قربانیوں کا بہنے والا لہو بھی میرے دربار میں نہیں آتا، یہ سب زمین میں رہ جاتا ہے۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ اللہ فرماتے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ،
مجھے تو تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھنا ہے کہ میرا بندہ جب میرے نام پہ بکرا ذبح کر رہا ہے اس کو یہ ٹیکس سمجھ کر ذبح کر رہا ہے، عذاب سمجھ کر ذبح کر رہا ہے، یا اللہ کے نام پہ تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو دل کی کیفیت کو دیکھنا ہے۔ یہی کیفیت نماز کی ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ ایک اللہ معاف فرمائے بس ذمہ داری مجھ پر آن پڑی ہے، بس کیا کروں اگر نماز نہ پڑھوں، لوگوں کے تانے اٹھانے پڑتے ہیں، بابا جان ناراض ہوتے ہیں، گھر والے محسوس کرتے ہیں، بس اس لیے نماز کا سجدہ دے رہا ہوں، اگر نیت یہ ہے تو یہ تو ایک نمازی ہے، اس جیسی لاکھوں نمازی میں بھی جمع کر لوں اللہ کے دربار میں ایک تنکے کے برابر بھی ان کا وزن نہیں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور شاید میں کہیں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور اگر نہیں تو میں آج عرض کیے دیتا ہوں۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کرامن کاتبین جو دو فرشتے مقرر فرمائے، ان دو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ آدمی زبان سے جو کلمہ نکالے اگر وہ اچھا کلمہ ہے تو ادھر لکھا جائے گا دائیں طرف، اور اگر وہ برا کلمہ ہے تو ادھر بائیں طرف لکھ لیا جائے گا۔ نماز پڑھے گا تو دائیں طرف، غلط کاری کرے گا تو بائیں طرف، تہجد گزاری کرے گا، نکو کاری کرے گا تو دائیں طرف، اور اگر چوری حرام کاری حرام خوری ہوگی تو وہ بائیں طرف۔ ایک ایک عمل ہمارا لکھا جا رہا ہے۔ فرشتے نے میری نماز لکھنی ہے، فرشتے نے میرا روزہ لکھنا ہے، میری سحری لکھنی ہے، میری افطاری لکھنی ہے، میرے طواف کے چکر لکھنے ہیں، میرا حج لکھنا ہے، میرے تسبیح کے دانے لکھنے ہیں، کلمہ طیبہ جتنی مرتبہ میں نے پڑھا وہ عدد لکھنا ہے۔ فرشتے نے یہ چیزیں لکھنی ہیں، لیکن میں جب کلمہ شریف پڑھ رہا ہوں اس وقت میرے دل کی کیفیت کیا ہے اس کا پتہ نہ دائیں فرشتے کو ہے نہ بائیں فرشتے کو ہے، اس کا پتہ کل بھی میرے اللہ کو تھا، آج بھی میرے اللہ کو، کہ میں کس کیفیت میں پڑھ رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ نیت جو ہے یہ اللہ کے درمیان اور اللہ کی مخلوق کے درمیان ایک راز ہے جس کو نہ دائیں فرشتے جانتے ہیں نہ بائیں فرشتے جانتے ہیں۔ میری نماز اوپن ہے، میرا روزہ اوپن ہے، میرا حج اور عمرہ اوپن ہے، لیکن اللہ نے اس کی نیت کو ہڈن رکھا، اللہ نے اس کی نیت کو مخفی کر دیا، پوشیدہ کر دیا۔ اللہ فرماتے فرشتے اس وقت اگرچہ دنیا والوں کو نظر نہیں آتے، لیکن ایک وقت آئے گا فرشتے نظر آئیں گے۔ یہ نظر آنے والی مخلوق ان اعمال کو دیکھتی ہے جو اعمال بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے میں وہ ذات ہوں، میں آنکھوں میں نظر نہیں آتا ہوں، اور میں چیک بھی وہی چیز کرتا ہوں جو آنکھوں میں نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ نے میری رکعتوں کو نہیں دیکھنا، اللہ نے میرے سجدوں کی کاؤنٹنگ نہیں کرنی، اللہ نے میری زکوٰۃ کو نہیں دیکھنا پیسے کتنے ہیں، اللہ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ 10 لاکھ دے رہا ہے یا 10 روپے دے رہا ہے۔ میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے کی دل کی کیفیت کیا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا، بخاری شریف ہو، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، آپ حدیث پاک کی کوئی کتاب اٹھائیں اس کی پہلی حدیث یہی آئے گی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی نیت کی خرابی ان اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ تباہ کرتی ہے بلکہ ایک اور بات میں حیران کن یہ بھی عرض کر دوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر غلط نیت سے کوئی نیکی کا کام کیا جائے، اللہ فرماتے وہی نیکی کا کام نہ صرف یہ کہ قبول نہیں ہوگا بلکہ الٹا اس نیکی کرنے والے کے لیے درد سر بن جائے گا، اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ میں اس کی مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، یہ 3 حدیثیں اکٹھی ارشاد فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ بڑا نمازی ہے، لوگ سمجھے کہ بڑا تہجد گزار ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ اس کی یہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ میں محمد کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے ایسی نماز پڑھی تو ایسے نمازی کے لیے میں محمد بتانا چاہتا ہوں، اس کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کی یہ نماز اس کو شرک کے کنارے پر کھڑا کر دے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ یہ الفاظ رسول ہیں، یہ انداز رسول ہے، میں نے اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی شامل نہیں کیا۔
عربی گرامر اگر میرے دوست جانتے ہوں تو ترجمہ خود اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں. من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو میں بتاؤں کہ میں روزے سے ہوں، لوگوں کو پتا چلے کہ میں روزے دار ہوں، لوگوں کو پتا چلے میں اتنا نیکوکار ہوں، میں اتنے روزے رکھتا ہوں، اگر یہ نیت اور پروگرام ہے فقد اشرکا، اس نے روزہ رکھ کر بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی، اور جس نے صدقہ دیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو پتا چلے کہ میں اتنے پیسے دیتا ہوں، اتنا صدقہ دیتا ہوں، اگر دل میں نیت یہ ہے اور اس نیت کے لیے صدقہ کیا تو یہ نیت اس صدقے کو صدقہ نہیں رہنے دے گی بلکہ اس کو شرک بنا دے گی. ایک اور جگہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن شام کو افطاری کے وقت ان کو بجائے ثواب کے سوائے بھوک اور پیاس کے باقی کچھ بھی نہیں ملتا. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور کتنے راتوں کو نمازیں اور تہجد پڑھنے والے ایسے ہوتے جو راتوں کو نوافل پڑھتے ہیں مگر ان کو نوافل کے بدلے میں سوائے جاگنے کے اور کچھ بھی نہیں ملتا، صرف اس لیے کہ ان کی نیت، ان کے دل کا ارادہ ٹھیک نہیں ہوتا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں، وہ اپنی نیکیوں کو اپنے عیبوں سے زیادہ چھپاتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر کسی آدمی سے کوئی جرم کوئی غلطی ہو جائے، وہ اس غلطی کو نہ جانے کتنی مرتبہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بھی ہم بول دیتے ہیں، میرا عیب چھپ جائے، میری غلطی چھپ جائے. اہل اللہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے اتنا فکر نہیں کرتے جتنا نیکی کو چھپانے کی فکر کرتے کہ میری یہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور میرے درمیان راز رہے، اللہ کی مخلوق کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کرتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ دنیا سے روانہ ہوئے، وفات کے دوسرے دن لوگوں کو پتا چلا کہ کتنے گھرانے ایسے تھے جن گھرانوں میں روزانہ شام کو مغرب اور عشاء کے درمیانے ٹائم کھانا پہنچانے والی شخصیت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. غریبوں کو تب پتا چلا کہ اندھیرے منہ کون آتا تھا ہمارے دروازے پہ دستک دیتا، روٹی دے کے چلا جاتا. کئی گھرانے ایسے تھے کہ جن کے گھروں میں راشن پہنچتا پتہ ہی نہیں تھا ان کو کون دے جاتا ہے. نہ پوچھنے والے ہمت کرتے اور نہ بتانے والے نے کبھی بتانے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی نے نیکی جتنا مخفی زیادہ رہے، اللہ نے اس کی قوت اور پاور میں بڑا اثر رکھا ہے، بڑی تیزی رکھی ہے، اور نیکی جتنا اوپن ہوتی جاتی ہے اس کا اثر اتنا کم ہو جاتا ہے. میں اپنے عزیز دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہا ہمیں فرمایا کہ احادیث کے اندر بکثرت ایسی چیزیں ہیں جن میں ہے کہ اپنے اعمال کے وزن کو مضبوط رکھو، اس کو برابر قوت اور اس کے اندر طاقت پیدا کرو. اور وہ طاقت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم اپنی نیکی کو مخفی رکھیں گے. کہیں کوئی ایک نیکی ہم سے اگر ہو گئی، ہم اس کا چرچا کر کے اس کا ستیہ ناش کر دیں گے. نیکی کر کے اس کو کہیں سمندر کی تہ میں ڈال دینا چاہیے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے یہ نیکی کی ہے یا نہیں کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال سے اپنے دوستوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ ان کی آپس میں عموماً یہ مقابلہ بازی چلتی رہتی تھی. وہ کہتے تھے کہ میں نیکی کے کام میں آگے بڑھ جاؤں، وہ کہتے تھے میں نیکی کے کام میں آگے بڑھ جاؤں. غزوہ تبوک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس دن میں نے اپنے گھر جا کر گھر کا پورا سامان نصف کر کے آدھا گھر رکھ دیا اور آدھا میں نے دربار رسالت میں لا کر پیش کر دیا. اور میں اس وقت بڑا مطمئن ہو کے بیٹھا تھا کہ آج ابو بکر صدیق سے میں آگے بڑھ کے دکھاؤں. لیکن جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور بدن کا وہ نرم لباس بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ایک موٹا لباس جسم پہ زیب تن کیا ہوا ہے کہ عموماً جس کو عام بندہ پہن بھی نہیں سکتا، ایسا لباس پہن کے وہ نفیس لباس بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے پیسے لے کر رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دیے، پورے گھر کا سامان لا کے رکھ دیا اور عرض کی آقا میرے گھر میں جو کچھ تھا میں نے لا کے پیش کر دیا، اب میرے گھر میں ایک سوئی اور دھاگا بھی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اے خطاب کے بیٹے
تو آسمان پر بھی چڑھ جا، مگر ابو بکر کا مقابلہ کرنا تیرے بس میں نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک وقت آیا، ایک عورت مدینہ منورہ کے کئی اڑوس پڑوس میں رہتی تھی، بوڑھی عورت، اس کی چھوٹی سی بچی۔ اس عورت کا اپنا بیان ہے کہ روزانہ ایک آدمی نماز تہجد کے وقت آتا، دروازے پہ دستک دیتا اور اندر آنے کی اجازت مانگتا، میں اجازت دے دی تھی۔ وہ میرے گھر کے صحن میں جھاڑو پھیرتا، میرے برتن دھوتا، اور میرے لیے میرے جو 2-4 مٹکے گھر میں رکھے ہوتے ان مٹکوں کو اٹھاتا، دور سے پانی بھر کے میرے گھر میں لا کے رکھتا، جس سے دن بھر کی ضروریات میری پوری ہو جاتی۔ پھر جب دوسرا دن آتا تو تہجد کے وقت وہ دوبارہ آتا، یہ سارے کام کر جاتا۔ وہ بڑھیا کہتی ہے مجھے بھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کام کون کر جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کام چپکے سے کر کے چلے جاتے تھے، دنیا کو پتہ نہیں تھا کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلتے پھرتے مدینہ کی گلیوں میں گھومتے رہتے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی گھر میں میں پوچھوں کہ آپ کو اگر خدمت کی ضرورت ہو تو میں رسول اللہ کا خادم ہوں، میں آپ کی خدمت کر کے اللہ حاصل کروں گا، تو آپ کو اگر ضرورت ہے کسی چیز کی تو میں حاضر ہوں۔ اس بڑھیا کے گھر حضرت عمر فرماتے میں پہنچا، دروازے پہ دستک دی، بوڑھی اماں نے اندر آنے کی اجازت دے دی، میں اندر پہنچا۔ میں نے کہا اماں جی آپ کا کوئی خادم، کوئی غلام، کوئی نوکر، آپ کے بیٹے؟ کہنے لگے نہیں میرا بیٹا میرا کوئی نہیں، کوئی خادم بھی نہیں، میں غریب عورت ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اماں جی آپ کو پھر ضرورت ہوگی گھر کی صفائی کی، برتن دھونے کی، کپڑے دھونے کی، پانی بھرنے کی، تو یہ ضروریات میں پوری کر دیا کروں گا۔ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی بیٹا ایک آدمی آتا ہے، میں اسے جانتی نہیں ہوں، وہ میرے گھر کی ضرورت پوری کر جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے وقت پوچھا، وہ کس وقت آتا ہے؟ بوڑھی اماں نے کہہ دیا فجر کی نماز سے پہلے آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فجر کی نماز سے پہلے پہنچے، دیکھا کہ کام کاج مکمل ہو چکا ہے اور وہ بندہ جا چکا ہے۔ دوسرے دن پھر ذرا پہلے آئے، تیسرے دن پھر ذرا پہلے آئے، 3 دن تک وہ بندہ نہ مل سکا۔ چوتھے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی بہت پہلے آئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ گھر سے ایک بندہ نکل رہا ہے جس نے کپڑا بھی منہ پہ ڈالا ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی دھڑلے والے آدمی تھے، آگے بڑھے اور نقاب ہٹانے کی کوشش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رک گئے، کپڑا منہ سے ہٹایا تو دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور رات کی تاریکی میں، شب کی تاریکی میں اس بوڑھی اماں کی خدمت کر کے واپس جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کی ابوبکر مجھے بتا تو صحیح، تو نے کسی میدان میں تو مجھے اپنے قریب تک نہیں آنے دیا، میدان جہاد ہو تب بھی تو مجھ سے آگے ہے، اللہ کے راستے میں چندہ دینا ہو تب بھی تو مجھ سے آگے ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تب بھی تو مجھ سے آگے ہے، میں نے مخلوق کی خدمت کا میدان ڈھونڈا ہے، اس میں بھی تو مجھ سے آگے چلا گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے یہ اچھا نہ سمجھا کہ میں ابو بکر صدیق کو روک دوں کہ آپ یہ کام نہ کریں، میں کروں گا۔ کہنے لگے میں خاموشی سے رہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ خدمت انجام دیتے رہے، اور پھر ایک وقت آیا ہم پر ایک بہت بڑا صدمہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے روانہ ہو گئے۔ آپ کی وفات کا صدمہ پہاڑ بن کر ٹوٹا۔ اس کے بعد جب ہم کچھ ہوش آیا، ہم کچھ سنبھلے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اب تو ابو بکر صدیق پر خلافت کا بوجھ آ گیا ہے، تو اب وہ بوڑھی اماں کے گھر کی صفائی کا یہ جو وزارت ہے شاید مجھے مل جائے، یہ غریب کی خدمت مجھے مل جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے میں کچھ دنوں بعد دوبارہ اس اماں کے پاس گیا، میں نے جا کے پوچھا، میں نے کہا اماں جی کوئی ضرورت؟ کہنے لگے وہ جو بندہ آتا تھا وہ اب تک آتا ہے، اس نے اب تک بھی نابہ نہیں کیا ہے۔ میں اپنے عزیز دوستوں سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نیکی کر کے نبی کے یاروں نے کس قدر اس پر پردہ ڈالا ہے، کس قدر اس کو چھپا کے رکھا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ روزے کو، نماز کو، حج کو، زکوٰۃ کو، صدقے کو، کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ کون آتا ہے، کون دے جاتا ہے، کون کھلاتا ہے، یہ دسترخوان کس کا ہے جس سے ہم کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جن کو نیکی کی توفیق دیتے ہیں ساتھ ساتھ ان کو رازداری کی بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، میرے دوست اس آیت کو اپنی نمازوں کے اندر بھی پڑھتے رہتے ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، سورۃ ماعون میں، بڑی عجیب آیت ہے۔ اس کا اگر صرف ترجمہ کیا جائے تو پہلے بندے کو ایک جھٹکا سا لگ جاتا ہے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین،
ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت. وہ کون سے نماز پڑھنے والے جن کے لیے ہلاکت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون. پہلے نمبر پر وہ نمازی جو نماز تو پڑھ رہے ہیں، جسم ادھر ہے مگر خود ادھر نہیں ہے. یہ مجسمہ تو ادھر ہے مگر اندر ان کی سوچ اور ان کی ذہنیت وہ ادھر نہیں ہے. ایک تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. اور دوسرے نمبر پر آگے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. وہ نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بڑا نمازی ہوں. لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو پتہ چلانے کے لیے اگر نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے ہلاکت ہے. علماء نے یہ دو صفتیں لکھی، ایک تو نماز میں غفلت برتنا اور دوسرا نماز دکھاوے کے لیے پڑھنا. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے نمازی کے لیے ہلاکت کا اعلان فرمایا. کس قدر ہمارے لیے متنبہ ہونے والی چیز ہے، خبردار ہونے والی چیز ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، اول تو ہم اعمال کی طرف آتے نہیں ہیں، اور اگر آتے ہیں تو اعمال کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے کہ وہ اعمال ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں. تو یہ پہلی حدیث جو 1,00,000 حدیثوں کا نچوڑ ہے، میں اپنے تمام بزرگوں، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا ہم اپنی عملی زندگی کے اندر اس حدیث کو لے آئیں. میں صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک اپنی زندگی کا تھوڑا سا وزٹ کروں، اپنے 12 گھنٹے کی زندگی کا اس کا تھوڑا سا سروے کروں. میں گلیوں کا، کوچوں کا، بازاروں کا، مارکیٹوں کا وہاں تو جائزہ وزٹ کرتا رہتا ہوں. میں کبھی اپنے اعمال کا تو وزٹ کروں. میں فجر کی نماز سے پہلے اٹھا، میں نے کون کون سے نیکی کے کام کیے، میں نے کون کون سے گناہ کے کام کیے، اور پھر جو نیکیوں کے کام کیے ہر نیکی سے پیچھے مجھے دیکھ لینا چاہیے اس نیکی کے کرنے سے پہلے میری نیت کیا ہے. نماز میں پڑھتا ہوں تو کیوں پڑھتا ہوں؟ عام طور پر بچے چھوٹی عمر والے وہ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ بابا جی اٹھا دیتے ہیں زبردستی، تو نماز پڑھنی ہی پڑتی ہے. اگر ابا جان گھر میں نہ ہو تو ہم نے تو کبھی بھی نماز نہیں پڑھنی. اگر اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے بابا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. ہم اپنے اعمال کی نیتیں جو ہیں ان کو درست کریں. نمازوں کو درست کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور میں نے اسی درس قرآن کی محفل میں اپنے دوستوں کے لیے اس عنوان پر بڑی لمبی باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ. نماز کے اندر میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ایک عالم سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتنا علم حاصل کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اور تو مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، میں نماز کے مسائل مکمل جانتا ہوں. پرانے زمانہ کے اندر دستور تھا کہ جس کو نماز کے مسائل مکمل آتے ہیں اس کے برابر کا کوئی عالم نہیں. نماز کے اتنے مسائل ہیں، ہم لوگ ان مسائل سے واقف نہیں ہیں. اور میں کم علم، کم تجربہ ہونے کے باوجود ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب مسائل نماز کے اندر داخل ہوں گے، میں اپنے عزیز دوستوں سے بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ کئی سارے مسائل ایسے ہوں گے کہ 40 سال کی عمر میں ہم نے کبھی وہ مسئلہ سنا ہی نہیں، جبکہ وہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. ہم اس مسئلے کے قریب نہیں گئے، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں کہ نماز میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی ہدایات جاری فرمائی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اس عنوان پر انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے درس قرآن میں ایک ایک چیز کی وضاحت. اذان کیسے ہو، اذان کا طریقہ کار کیا ہے، اذان کس انداز سے، کس لب و لہجے سے دینی چاہیے، تکبیر کیسے ہوتی ہے، مسجد میں آنے اور جانے کا ادب کیا ہوتا ہے، بیٹھنے کا ادب کیا ہوتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور فرض نمازیں کون سی، واجب کیسی ہے، تحیت الوضو کیا ہے، تحیت النماز کیا ہے، تحیت الصلاۃ کیا ہے، یہ تمام چیزیں، تحیت المسجد کیا ہے، اس کے اوپر ہم سیر حاصل بحث کریں گے. نوافل کس طرح پڑھی جاتی ہے، نوافل کا ادب کیا ہے، سنن کا ادب کیا ہے، واجبات کا ادب کیا ہے، فرائض کا ادب کیا ہے. اور آج کی بار اس محفل میں اس پہلی حدیث پر بات کرنا چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرے دوست اگر اس کو اپنے ذہن میں جگہ دیں گے، محفوظ رکھیں گے، ہماری زندگی کی آدھے مسائل انشاءاللہ العزیز خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. میں جو بھی نیکی کا کام کروں تھوڑا سا اپنی نیت کو ٹٹول لوں. میں ہمیشہ علماء سے تو پوچھتا ہوں کہ مجھ سے نماز میں فلاں غلطی ہو گئی تو سجدہ صاحب لازم ہے یا نہیں.
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے قربانی کے لیے یہ جانور خریدا تو کیا یہ قربانی میں لگے گا یا نہیں؟ میں علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پاس اتنا چاندی اتنا سونا ہے تو مجھ پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ مسائل اگر میں علماء سے پوچھتا ہوں تو ان مسائل سے پیچھے جو نیتیں ہیں ان نیتوں کے بارے میں بھی تو پوچھوں کہ میری یہ نیت ہے کیا یہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے یا غلط ہے؟ اپنی نیتوں کو ہم درست کریں، اپنے نظریے کو اپنی سوچ کو ہم درست کریں۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی بغیر عمل کے نیت پر اجر دے دیتے ہیں، لیکن بغیر نیت کے عمل پر اجر کبھی بھی نہیں ملتا۔ میں نے بڑی اونچی بات کی ہے، ایک مرتبہ میں پھر کہہ دیتا ہوں، ایک ہے نیت اور ایک ہے عمل، ایک ہے آدمی کا ارادہ اور پھر ہے ایک آدمی کا کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ بعض اوقات عمل کے بغیر آدمی نے نیت کی کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں لیکن آگے عمل نہیں کر سکا، نیت کی ہے کہ میں آج 10 رکعت نفل پڑھوں گا مگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نفل نہیں پڑھ سکا، نیت پختہ تھی، دل کا ارادہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کے بغیر صرف نیت پر ثواب ضرور عطا فرمائے۔ اور اگر 10 رکعت تو پڑھ لی مگر نیت خراب ہے، نیت کے بغیر جو عمل آ رہا ہے اس عمل پر اجر تو بڑے دور کی بات ہے، الٹا عذاب ملے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ عمل اور نیت اگر ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو تو نیت تو بہت اعلیٰ ہے، عمل تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور مومن کی نیت ویسے اس کے عمل سے 1000 درجے بہتر ہے، اس لیے ہمیں اپنے اعمال پر توجہ دینے سے پہلے ہمیں اپنی نیت پر توجہ دینی چاہیے۔ میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کنارے لگاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کلمہ پڑھا، عبداللہ ابن ابی منافق نے بھی کلمہ پڑھا، اور صرف اس نے نہیں 300 منافق ایسے تھے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور وہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ اب کلمہ میرے ابوبکر صدیق نے بھی پڑھا، کلمہ عبداللہ ابن ابی نے بھی پڑھا، اس نے بھی اپنے ہونٹ ہلائے، انہوں نے بھی اپنے ہونٹ ہلائے، کلمہ طیبہ ادھر بھی ادا ہو رہا ہے ادھر بھی ادا ہو رہا ہے۔ فرق صرف کیا ہے؟ نیتوں کا فرق ہے۔ میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا تو ایسا کلمہ پڑھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل کر دی، اے میرے محبوب، اے میرے سوہنے پیارے پیغمبر، اعلان کر دو کہ کلمہ اور ایمان میں بھی اس وقت میں اعتبار کروں گا، ہر مومن کا ایمان تب قبول کروں گا جب ابوبکر کے ایمان جیسا ہوگا۔ اور دوسری طرف عبداللہ ابن ابی منافق، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ فرماتے میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ منافق جھوٹے ہیں۔ کلمہ تو ادھر بھی ہے، کلمہ تو ادھر بھی ہے، فرق کیا ہے؟ نیت کا فرق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی نیت دل و جان سے کلمہ پڑھا، اندر باہر سے کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عشق میں کلمہ پڑھا۔ اور عبداللہ ابی نے اس لیے نہیں پڑھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا بظاہر میں مسلمانوں کے اندر مسلمان بن کے رہوں، میں چاہتے حاصل کرتا رہوں مگر من ٹھیک نہیں ہے، اندر کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کلمے جیسی دولت بھی اگرچہ اس کے پاس ہے مگر چونکہ نیت ٹھیک نہیں ہے اس لیے اس کا کوئی مول نہیں بنا، اس کی کوئی قیمت نہیں بنی۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہم اس پر زور دیں، ہم اس کی کوشش کریں، اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولیں، اس کو کھنگالیں، اس کو چیک کریں، اگر نیت ٹھیک ہے پھر عمل چاہے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر نیت خراب ہے ہم اعمال جتنے بھی کر رہے ہیں ان اعمال کو ہم کسی کھاتے نہ گنیں، سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے وہ رب کریم ہمیں صحیح معنوں میں اپنی نیتوں کو درست کرنے کا موقع عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے حدیث کا جو اگلا حصہ بیان کیا اس حدیث کے اندر، اس حصے کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس آدمی نے ہجرت کی اللہ کے لیے تو اس کی ہجرت قبول ہے، اور جس نے اللہ کے لیے ہجرت نہیں کی، کسی اور مقصد کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت قبول نہیں ہے۔ میں اس کا ایک واقعہ عرض کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میری بائیں جانب اور آپ کی دائیں جانب یعنی شمال کی طرف ہے۔ مدینہ منورہ میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جنوب کی طرف، کیونکہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جنوب کی طرف ہے اور مکہ سے مدینہ شمال کی طرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی، مکہ سے مدینہ کی طرف رسول اللہ تشریف لے گئے تھے،
اس وقت صحابہ کرام نے بھی ہجرت فرمائی اور مسلمان عورتوں نے بھی ہجرت کی، جو مسلمان پختہ بن چکی تھی انہوں نے بھی ہجرت کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا ایک عورت کے ساتھ کچھ دل لگی سی ہو گئی، جس عورت کے ساتھ اس کا تعلق جڑا، اس کی کچھ دل کا میلان ہوا، وہ عورت مسلمان تھی۔ اس آدمی کے دل میں اسلام نہیں تھا۔ اب اس آدمی نے جب دیکھا کہ وہ عورت مسلمان ہے اور میں اگر مسلمان نہیں ہوتا ہوں تو اس کی قربت تو مجھے نصیب نہیں ہو سکے گی، کوئی اس کے قریب تو مجھے جانے نہیں دے گا، لہذا اس نے پہلے کلمہ پڑھا اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے مکہ سے ہجرت کی، یہ مدینہ پہنچا، اور مقصد کیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس عورت کے ساتھ میرا نکاح کے طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے تعلق قائم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم مبارک میں جب یہ بات آئی، میرے آقا نے انما الاعمال بالنیات پڑھ کر میرے آقا نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس آدمی نے ہجرت اللہ کے لیے کی اور اس کے رسول کے لیے کی تو قیامت کے دن یہ ہجرت اللہ اور اس کا رسول قبول کرے گا، اور اگر کسی نے ہجرت دنیا کے پیسے کے لیے کی یا کسی عورت کے لیے کی کہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، ہجرت صرف اس لیے کی ہے، تو قیامت کے دن اس کو اس ہجرت پر کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ یہ ہجرت اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، اگر ہجرت عورت کے لیے ہے یا پیسے کے لیے ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی ہجرت پر کوئی اجر و ثواب عطا نہیں فرمائیں گے۔ تو آج کی اس محفل کا خلاصہ اور نچوڑ یہی، مکھن یہی نکلا، اس کی کریم یہی نکلی کہ ہمیں اپنے اعمال پر بھی توجہ دینی چاہیے، لیکن یہ توجہ 20% ہو، 80% توجہ ہمیں اپنی نیت میں دینی چاہیے۔ میرے دل کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میرا دل کا ارادہ پہنچتا ہے، میری نماز کی رکعتیں دائیں کندھے پر رہ جاتی ہیں، میری سحری اور افطاری دائیں کندھے پر رہ جاتی ہے، اللہ کے پاس میری نیت پہنچتی ہے، میں نیت کو جتنی فل پاور رکھوں گا انشاءاللہ میرے اعمال میں بھی اتنی جان پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك والصلاة۔ اللهم انصر المظلومين من كانوا أينما كانوا۔ اللهم انصر المظلومين من كانوا أينما كانوا۔ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورنا وفي شرورنا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب۔